بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر سلیم خان مروت ہے اور میں علی یوسف ہاسپٹل ایبٹ آباد میں نفسیات کی پریکٹس کرتا ہوں۔ علی یوسف ہاسپٹل جو ہے وہ DHQ ایبٹ آباد کے بالکل سامنے واقع ہے۔ میں روزانہ آپ لوگوں کے سامنے کوئی نہ کوئی نفسیاتی ٹاپک پہ بات کرتا ہوں تاکہ میں آپ لوگوں کو نفسیاتی بیماریوں کے بارے میں بنیادی علم دے سکوں یا کوئی ایسی باتیں کلیئر کر سکوں جو معاشرے میں جن کے بارے میں غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ آج میں جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں اسے ہم میڈیکل کی زبان میں کہتے ہیں ڈاؤن سنڈروم۔ ڈاؤن سنڈروم کے بچے آپ لوگوں نے عام طور پر سوسائٹی میں دیکھے ہوں گے، ان کے خاص قسم کے چہرے ہوتے ہیں اور ڈاؤن سنڈروم کے لوگوں کے سب کے چہرے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ وہ ایک خاص چائنیز جیسی شکل ہوتی ہے ان کی۔ باقی ڈیٹیل میڈیکل فیچرز میں نہیں بتاؤں گا، وہ میڈیکل ڈیٹیلز میں چلی جاتی ہے، لیکن آپ نے جب بھی کسی چائنیز جیسے ازبک یا چائنیز لگتے ہوئے کسی انسان کو آپ دیکھیں اور قد چھوٹا ہوتا ہے اور زیادہ تر لوگوں کو موٹاپا بھی ہوتا ہے ان میں، تو یہ ڈاؤن سنڈروم کے پیشنٹس ہوتے ہیں۔ اور ڈاؤن سنڈروم جو ہے یہ ایک جینیاتی بیماری ہے، ایک جینیٹک ڈس آرڈر ہے جس میں کروموسوم 21 کی ایک ایکسٹرا کاپی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے یہ سنڈروم ہو جاتا ہے۔ اور ڈاؤن سنڈروم کا خاندان میں شادی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت ساری جینیٹک بیماریاں یا موروثی بیماریاں خاندان میں شادیاں کرنے کی وجہ سے ہوتی ہیں، لیکن ڈاؤن سنڈروم خاندان میں شادیاں کرنے کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ یہ رینڈملی کسی بھی شخص کے یعنی کسی بھی کپل جو کہ ان ریلیٹڈ ہوں ایک دوسرے سے، ان کا بچہ ڈاؤن سنڈروم کے ساتھ پیدا ہو سکتا ہے۔ ڈاؤن سنڈروم کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہ اکثر جو ہیں وہ انٹلیکچول ڈسیبلٹی یعنی ذہنی پسماندگی کا شکار ہوتے ہیں۔ ان کو مختلف قسم کی جسمانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، جیسے کہ کنجینیٹل ہارٹ ڈیزیز یعنی پیدائشی دل کی بیماریاں، جیسے کہ مرگی ہو گئی، اس کے علاوہ نظام انہضام کی بیماریاں ہو گئی، سانس کی بیماریاں ہو گئیں۔ ان کے جو پھیپھڑے ہوتے ہیں اور سانس کی نالیاں ہوتی ہیں یہ تنگ ہوتی ہیں اور دوسرے لوگوں کی نسبت، عام لوگوں کی نسبت ان میں فرق ہوتا ہے۔ اور ان کو بعد میں اگر یہ بڑی عمر تک چلے جائیں تو ان میں ڈیمنشیا یعنی ذہنی یاداشت چلی جانا اور ذہنی طور پر جو لوگ جن کی یاداشت کم ہوتی ہے اور جو ذہنی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں، جن کو چیزیں بھولتی ہیں، اسے ہم ڈیمنشیا کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک بیماری ہے۔ الزائمرز ڈیمنشیا ایک قسم ہے، یہ ڈاؤن سنڈروم کے لوگوں کو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو چونکہ موٹاپا ہوتا ہے تو ان لوگوں میں سلیپ ایپنیا، ناک بند ہوتی ہے ان کی نیند میں اور ان کی نیند کے دوران ان کی سانس بند ہونے لگتی ہے، تو سلیپ ایپنیا سنڈروم ہوتا ہے، ان کو سلیپ ایپنیا بھی ہوتا ہے۔ اور یہ لوگ معاشرے میں عام طور پر تعلیم نہیں حاصل کر پاتے، چونکہ ان لوگوں میں ذہنی پسماندگی ہوتی ہے، انٹلیکچول ڈسیبلٹی ہوتی ہے، تو یہ تعلیم نہیں حاصل کر پاتے۔ اور زیادہ تر ڈاؤن سنڈروم کے مریض جو ہوتے ہیں ان کو معاشرے میں آپ اگر اپنے ارد گرد دیکھیں تو وہ زیادہ تر بس گھروں کے چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں، یا آپ لوگوں نے اگر غور کیا ہو ہوٹلز کے سامنے ان کو کھڑا کیا جاتا ہے، ہوٹل کے ریسٹورانٹس کے باہر وہ کھڑے ہوتے ہیں اور دروازہ کھولتے اور بند کر کے دیتے ہیں، یا کوئی مزاروں پہ پھرتے رہتے ہیں، یا بھیک مانگتے ہیں۔ ان کو کوئی ریگولر ان کا کوئی یعنی ذریعہ معاش یا پیشہ نہیں ہوتا۔ انٹلیکچول ڈسیبلٹی کی وجہ سے یہ تعلیم حاصل نہیں کر پاتے یا کچھ سیکھ نہیں سکتے۔ اگر ان پہ
کوشش کی جائے تو یہ مینول یعنی ہاتھ کے ذریعے کرنے والے کام جیسے دستکاری، کشیدہ کاری یا میکینیکل کام یا کمپیوٹر پہ کام سیکھ سکتے ہیں اور اپنا روزگار کما سکتے ہیں۔ ڈاؤن سنڈروم کے بارے میں جس طرح ہمارے معاشرے میں تقریباً ساری ذہنی امراض کے بارے میں ایک خیال ہے کہ یہ جنات کا اثر ہے، جن بھوت کا اثر ہے، یا اللہ کی طرف سے عذاب ہے، یا یہ کوئی لعنت ہے، تو ڈاؤن سنڈروم کے مریضوں کو بھی اس طرح معاشرہ لیتا ہے کہ یہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے کہ جو والدین پہ عذاب ہے یا والدین کا امتحان ہے۔ تو ڈاؤن سنڈروم کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ معاشرے میں پسماندہ انسان کے طور پر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ان کی شادیاں بھی نہیں ہوتی چونکہ یہ ذہنی طور پر پسماندہ ہوتے ہیں اور بے روزگار ہوتے ہیں، کوئی تعلیم حاصل نہیں کر پاتے اور ان کا کوئی خاص روزگار نہیں ہوتا اور پیشہ بھی کوئی نہیں ہوتا، تو ان کی شادیاں نہیں ہوتی۔ اور جس طرح میں نے پہلے بتایا، یہ گھروں میں چھوٹے موٹے کام کرتے رہتے ہیں اور اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ان کو ان کی چونکہ عقل ضروری نہیں کہ سب کی انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی ہو، تو ان لوگوں کو ڈپریشن بھی ہوتی ہے، اور ان کو اگر ایپیلیپسی ہو تو ان کو موڈ کے بہت زیادہ سمٹمز ہوتے ہیں، اور یہ لوگ غصہ کرتے ہیں یا عام طور پر دوسروں کو مارتے ہیں۔ ان کو تھوڑے سے رویوں کے مسئلے ہوتے ہیں، بیہیورل ایشوز جنہیں ہم کہتے ہیں۔ تو ڈاؤن سنڈروم کا پیشنٹ جب ہمارے پاس آتا ہے تو زیادہ تر بیہیورل ایشوز، ڈپریشن یا ایپیلیپسی یا ذہنی پسماندگی کے ساتھ آتے ہیں، اور ہم ان کے حساب سے ان کا علاج کرتے ہیں۔ پیرنٹس کی سائیکو تھیراپی کی جاتی ہے، پیرنٹس کو سمجھایا جاتا ہے کہ یہ بیماری جینیٹک بیماری ہے، یہ کسی دوائی سے ٹھیک ہونے والی نہیں ہے، ایسا کوئی علاج نہیں ہے کہ جس سے یہ بیماری ختم ہو جائے اور یہ انسان مڑ کے ایک نارمل انسان بن جائے۔ ہاں، ان کی مرگی اور یا دوسرے جو ذہنی مسائل ہوتے ہیں ان کے حل کے لیے ان کو علاج دیا جاتا ہے اور ان کی ہیلپ کی جاتی ہے۔ اور اگر ان کو کوئی ایسی جسمانی بیماریاں جیسے کنجینیٹل ہارٹ ڈیزیزز یعنی پیدائشی طور پر دل کی بیماریاں ہوں، یا نظام انہضام کی یا پھیپھڑوں کی بیماری ہو، تو اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی تکلیف ہو تو اس اسپیشلٹی کے ڈاکٹر کے پاس بھیجا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے ڈاؤن سنڈروم کے جو مریض ہوتے ہیں ان کی زندگی زیادہ لمبی نہیں ہوتی، اور ان کی 20-25 سال کی عمر میں، زیادہ سے زیادہ 30 سال کی عمر میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو 50-60 سال تک جاتے ہیں۔ ان کی جوانی میں ہی موت واقع ہو جاتی ہے، اور موت کی وجہ زیادہ تر یہی ہوتی ہے کہ یہ ان کو پیدائشی دل کی بیماریاں ہوتی ہیں، پھیپھڑوں کی بیماریاں ہوتی ہیں، پھیپھڑے ان کے کمزور ہوتے ہیں تو ان کو نمونیا یا دوسری سانس کی بیماریاں ہو جاتی ہیں اور جس سے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یا نظام میں معدے کی بیماریاں ہوتی ہیں ان کو مختلف قسم کی، جس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ایپیلیپسی اگر ان کو ہے تو ان کنٹرولڈ ایپیلیپسی ہوتی ہے، اگر پراپر ٹریٹمنٹ نہ کی جائے تو ایپیلیپسی میں ایک قسم ہے جیسے اسٹیٹس ایپیلیپٹکس کہتے ہیں، تو ڈاؤن سنڈروم کے مریضوں کی ایپیلیپسی سے بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو یہ بڑے ایک معاشرے کے معصوم اور ستائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کو اپنے ارد گرد کوئی بھی ڈاؤن سنڈروم کا پیشنٹ نظر آتا ہے تو آپ اسے سوشل ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں بھیج سکتے ہیں، آپ انہیں کسی روزگار پہ لگا سکتے ہیں، آپ انہیں کوئی دستکاری یا ہاتھ سے کرنے والے کوئی کام کے سیکھنے کے کام پہ لگا سکتے ہیں، اور اگر ان کو کوئی نفسیاتی بیماری ہو تو اسے سائیکیٹرسٹ کے پاس بھی بھیج سکتے ہیں یا لے کر جا سکتے ہیں۔ سائیکیٹرسٹ ان کی نفسیاتی بیماریوں کا علاج بھی کرتے ہیں، اور والدین کو اور مریض کو بھی اگر ضرورت ہو اور مریض کاؤنسلنگ کو سمجھتا ہو تو مریض اور اس کے والدین کی کاؤنسلنگ بھی کی جاتی ہے۔
تو یہ ایک بہت عام بیماری ہے. ہر سال پاکستان میں تقریباً 3,000 کے قریب ڈاؤن سنڈروم کے اسٹیٹسٹکس یہ کہتی ہیں کہ ہر سال 3,000 ڈاؤن سنڈروم کے بچے پاکستان میں پیدا ہوتے ہیں. تو 25 کروڑ کی آبادی میں اگر اس پرسنٹیج کو دیکھا جائے تو ڈاؤن سنڈروم کے کافی کیسز ہمارے ملک میں پائے جاتے ہیں. اور ان میں سے بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ کوئی اچھی زندگی گزارتے ہیں. زیادہ تر کی زندگی بیماریوں میں گزر جاتی ہے، ذہنی معذوری میں گزر جاتی ہے، مرگی میں گزر جاتی ہے، ڈپریشن میں گزر جاتی ہے. گھر والے اور معاشرہ ان کے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھتے کہ ان کو انکریج کریں، ان کو کسی کام پہ لگائیں. بس یہ ایک معذور افراد کی لسٹ میں شمار کیے جاتے ہیں. تو ان لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ان لوگوں کو سوسائٹی میں ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور ان لوگوں کی اگر کوئی بیماریاں ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے تو ان کا اگر علاج کیا جائے تو ڈاؤن سنڈروم کے انسان کی جتنی زندگی ہوتی ہے وہ اپنی نارمل زندگی گزار سکتا ہے. تو آپ کے ارد گرد اگر اس قسم کا کوئی بھی مریض ہو اور آپ کو لگتا ہے کہ اسے ماہر نفسیات کو دکھانے کی ضرورت ہے تو آپ اسے بے شک ماہر نفسیات کو دکھائیں اور وہ آپ کو جو بھی مشورہ دیں اس پر عمل کریں. آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو سے امید ہے کہ آپ لوگوں کو ڈاؤن سنڈروم کے مریضوں کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا اور ان کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے یہ انفارمیشن بھی آپ کو مل گئی ہوگی. تو امید ہے کہ اس قسم کے مریضوں کی زندگی میں آسانی لانے کے لیے آپ میری اس ویڈیو سے کوئی نہ کوئی فائدہ لیں گے. تو کل میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.